قبلہ مفتی صاحب، غصہ، ہم اینگر سوسائٹی میں رہتے ہیں اس وقت، اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جانا اور معاملات کا بگڑ جانا معمول کی بات ہے. تو سب سے پہلے روز کی طرح قرآن و حدیث میں کس طرح سے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے اس پہ رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. یہ جو آج کا عنوان اور یہ جو چیز ہے یہ بیسک آپ ہم کہہ سکتے ہیں جی، کیونکہ اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کی پرسنل لائف میں بھی، ہماری کیریکٹر بلڈنگ میں بھی، پرسنالٹی گرومنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فیملی لائف، اور خاص طور پر آپ جس سرکل میں آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں کسی بھی حیثیت سے، اسی طرح باہر چلتے ہوئے راستے میں لوگوں کے ساتھ معاشرے میں اس کا آپ کو مطلب ہر جگہ سامنا کرنا، ہر جگہ راستے میں چلتے پھرتے، گھر میں، باہر، روڈ کے ہر اوپر کہیں چلتے ہوئے، یعنی کسی بھی جگہ سامنا کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے مختصر یہ سمجھ لیجیے کہ غصہ ہے کیا. بنیادی طور پر انسانی جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمایا ہے تو ہمارے اندر ڈیفرنٹ 16 کیمیکلز ہیں. ٹھیک. اور یہ جو 16 کیمیکلز ہیں یہی بنیادی طور پر ہمارے موڈز اور ہمارے ایموشنز کو طے کرتے ہیں. ٹھیک. یہ خوشی، غمی، یہ غصہ، یہ ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر ان کے نتیجے میں ہوتی ہیں. ٹھیک. اور جیسا موڈ ہو ویسا منظر لگتا ہے. ویسا جی، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. واہ 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 واہ، جیسا موسم ہوگا ویسے ہی مزاج جی جی. ہوگا. اچھا، اور یہ یاد رہے کہ یہ جتنے بھی ایموشنز ہیں ان کا جو ڈیوریشن اور ٹائم ہے تو جسٹ اونلی 12 منٹس. میکسیمم اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ، اور نقصان جو ہونا ہوتا ہے وہ پہلے 1-2 منٹ میں ہو جاتا ہے. وہ یعنی زیادہ سے زیادہ، یعنی آپ غور کریں گے تو انہی 12 منٹس کے اندر جو ہے یعنی نا انسان کو اگر یہ 10 منٹ کنٹرول کر وہ اس سچویشن سے نکل سکتا ہے. اس سچویشن سے نکل سکتا ہے. اور اچھا، اس کو چونکہ کنٹرول کرنا ہے نا جی، اب آپ اس کنٹرول کرنے کو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کیسے ڈیفائن کرتا ہے. جی، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے خود کنٹرول کرنے کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. باقاعدہ ایڈریس کیا ہے فطرت کے اس نیچر کو. اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب جو لفظوں کا استعمال ہے نا، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ وہ جس کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے نا وہ بڑا برموقع ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ ورڈ، بالکل، اگر کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے انہو علیم حکیم کہا ہے نا تو وہ جگہ علم و حکمت کی ہے. اور اگر کسی جگہ غفور الرحیم کہا ہے تو وہ جگہ غفاریت اور رحمت کی ہے. ٹھیک. وہ اتنا یعنی فٹ بیٹھتا ہے. تو کاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں. گویا کہ اس کی فاعلیت اور اس کی بنیاد خود اس شخص کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا کوشش کرنی پڑے گی اور تمہیں اس کو کنٹرول رکھنا پڑے گا. کیا مطلب؟ جو شخص اس کو کنٹرول کرنا سمجھ جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے، وہ گویا کہ اس کو قابو کر لیتا ہے، اور جو اس کو قابو کر لیتا ہے وہ اس کے نقصانات سے وہ قابو ہو جاتا ہے، وہ قابو ہو جاتا ہے اور نقصانات سے بچ جاتا ہے. ایک حدیث پاک تو آپ نے خود ارشاد فرمائی اس موضوع کی جو اس کے اوپر بہت جامع ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اوپر ایک دوسری حدیث پاک جو غصے کے بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ وصیت فرمائیے، اوصنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. ٹھیک. اچھا، انہوں نے پھر عرض کی. اچھا، یہ پھر عرض پتہ ہے کیوں کی؟ سم ٹائم سوال کرنے والا کسی چیز کے جواب کو اپنے لیے یا ناکافی سمجھتا ہے، جی، یا اس پہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی جواب چاہ رہا ہوتا ہے. تو فردد مرارا، انہوں نے اس سوال کو کئی دفعہ دہرایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی خاص حکم، اوصنی کا مطلب مجھے حضور کو خاص آرڈر دے دیجئے، کوئی خاص بات بتا دیجئے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ہر جواب میں یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصے کو کنٹرول کر لے اور تو اپنے آپ کو کامیاب زندگی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک.